ایک خطبہ شہزادی سرکار کا جو انہوں نے دربار میں لیا تھا، وہ خطبے کے لیے تقریباً 4-5 سال میں نے اس پر سوچا ہے، کام کیا ہے، قبلہ علامہ جتنے بھی علماء دین ہیں ان سے گفتگو کی ہے، پھر کتابوں میں سے جو بی بی سرکار نے جیسا خطبہ دیا تھا میں نے اور ریحانہ اعظمی نے کوشش کی ہے کہ کہیں بھی ان کے خطبے سے ہٹ کے بات نہ ہو، اور شاید یہ میرے بچوں کے لیے، بزرگوں کو پتا ہوگا، یہ نئی بات ہوگی۔ کربلا میں مظلومیت حسینی، کربلا میں اہل بیت کی سب سے بڑی گواہی پیش کر رہا ہوں جو بی بی نے دربار میں دی، جو یزید نے پروپیگنڈا کیا تھا نا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا۔ اب بی بی کا جواب سننا کہ بی بی نے کہا کیا۔ خطبہ بی بی سرکار پیش کر رہا ہوں۔ اس دفعہ جسے میرے بھائی بتا رہے تھے، برف گر رہی تھی اور ایک علم پکڑے ایک مومن بھائی ہمارے پنجاب کے ہی ہیں، ان کی زوجہ انگلش ہیں، مائنس میں قبلہ ننگے پاؤں علم تھامے چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بی بی، میں نے کہا آپ کے عقیدے کے قربان بی بی، آپ جیسا شیعہ ہونا اور مومن ہو، کربلا کا غم ہو، تو کیوں نہ امام آ کر کے خود اس علم کی زیارت کریں۔ ایک جواب دیا اس بی بی نے، عجیب جواب دیا، ندیم بھائی ہیو یو ریمبر کربلا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے کہ وہ جو ہمارا مظلوم امام تھا وہ جلتی زمین پر کتنے میل ننگے پاؤں چلا، کتنے میل ننگے پاؤں چلا۔ میں سید زادہ ہوں، یہ میرے گھر کا دکھ ہے، اپنا ہی واقعہ بیان کرتا ہوں میں، یہ میرا ہی واقعہ ہے، میرے گھر کا واقعہ ہے۔ میں قربان ہوا، میں نے اس بی بی کا صدقہ نکالا، اور تمام بیبیاں جو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں چل رہی تھیں ننگے پاؤں قبلہ، ایک عجیب منظر ہوتا ہے ایمان کی تقویت کے لیے۔ خدا آپ کو آباد و شاد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بچوں کے لیے پیغام، اور آج کے بعد سننا کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ اب سنو کیا ہے۔ اور اس دفعہ میں نے برطانیہ میں یہ شام غریباں میں پڑھا کہ اس دن تو بی بی کو سوائے سنبھالنے کے سب کو فرصت ہی نہ تھی، تو میں نے کہا آج بی بی چاہ رہی ہوں گی کہ میں یہ پڑھوں۔ سال بیت گیا، اسیر قافلہ دربار شام جب آیا، اسیر قافلہ دربار شام جب آیا، یزید زینب کبریٰ سے یوں ہوا گویا۔ میرے بچوں پوزیشن کیا تھی یزید کی طرح؟ لباس، بہترین لباس پہنے ہوا، 700 کرسی نشین، 700 کرسی نشین بے شمار بیٹھے، اور ان کے درمیان جیسے مولانا ابھی مناظر عابدی صاحب نے مجلس پڑھی، زئی صاحب نے، عجیب مجلس تھی، 700 کرسی نشین کے درمیان آل رسول کھڑی ہوئی تھی، اور یزید نے یا علامہ عرفان اگر عابدی صاحب نے پڑھا کہ یزید نے اپنی ایک 6 سالہ بچی کو بہترین لباس میں دربار میں بلوایا، اپنے زانوں پہ بٹھا کے اس کو پیار کیا، اور پلٹ کے شہزادی سکینہ سے کہتا ہے سنا تیرا بابا بھی تجھے ایسی پیار کرتا۔ عجیب بسائے عجیب بسائے، یہ ہے مسائل۔ اسیر قافلہ دربار شام جب آیا تو یزید زینب کبریٰ سے یوں ہوا گویا کہ لو آج راز و تو عز و منتشا کا کھلا، کہ باوقار ہوا کون اور کون ہے رسوا۔ جب اس نے باوقار کہا تو اپنی طرف کہا کہ باوقار ہوا کون اور کون ہے رسوا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ تو عز و منتشا و تو ذلت منتشا، عزت و ذلت اللہ کی طرف سے۔ جواب سننا آج، اور جو پوچھے تو جواب دینا، عزت و ذلت اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اہل بیت سے کہا تو تمہیں ملی۔ اب جواب سننا بی بی نے کیا دیا کہ باوقار ہوا کون کون ہے رسوا، او بد کلام ٹھہر،
او بد کلام ٹھہر بولی زینب کبرا کہ نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا. کیا تھی آیت؟ کہ وہ تو عزو من تشاء وہ تو ذلو من تشاء بے یدک الخیر، خیر کے ہاتھ سے. او بد کلام او بد کلام ٹھہر بولی زینب کبرا نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا کہ وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا کہ جس سے ذلت و توقیر بانٹتا ہے خدا. وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم یدک الخیر، خیر کا ہاتھ، وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہیں اس کے، ہم ہی ہیں عزت و ذلت کے بانٹنے والے. یدک الخیر، بی بی نے کہا میری طرف دیکھنا، یدک الخیر بھی ہم، بی بی نے کہا خیر کا ہاتھ بھی ہم. اب دیکھنا آگے کیا کہا، یدک الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں سنو انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. زینبی لہجے میں آواز علی گونج اٹھی، ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سی گری. بی بی نے شروع کہاں سے کیا کہ لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی. سورہ روم سے بھی شہزادی نے آیت یہ پڑھی، جو برے تھے سو برا، جو برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا، جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا. یدک الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. کیا کہا تو نے کہ سنا، کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی، ہم کو قرآن ملا رب کی شناسائی ملی. سننا، اور میرے پیاروں کو سنا پر بھی پذیرائی ملی. بی بی نے کیا کہا، ابن مرجانہ تیرے، جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، ابن مرجانہ تیرے جبہ و دستار تلک کربلا آ گئی اب شام کے دربار تلک. یدک الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار، انہی ہاتھوں میں رسن سر رسن. کیا کہا تو نے، شبی صاحب کا حکم ہے کہ دوبارہ پڑھو، پیغام بھی ہے اور یہی خطبے کے لفظ ہیں. توجہ دینا، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہ میں نے اور ریحان نے لکھا ہے کہ کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی، ہم کو قرآن ملا رب کی شناسائی ملی، میرے پیاروں کو سنا پر بھی پذیرائی ملی. ابن مرجانہ تیرے، ابن مرجانہ تیرے جبہ و دستار تلک کربلا آ گئی اب شام کے دربار تلک. یدک الخیر بھی ہم، اللہ سنیے گا میں کہہ رہا ہوں، بالکل نظر کر رہے ہیں، آبا کی قسم سنیے گا، انہی ہاتھوں میں رسن اے میرے بھائی کے قاتل، لکھا ہے یہ، اے میرے بھائی کے قاتل ہوس زر کے غلام، لعنت برا بے شمار. اے میرے بھائی کے قاتل ہوس زر کے غلام. بی بی کیا کہتی ہے کہ امتحان یہ بھی ہے کہ میں اور کروں تجھ سے کلام. یوں مخاطب ہوں حسام، بچوں حسام کہتے ہیں تلوار،